السلام علیکم پیارے بچوں، یہ لیکچر ہمارا ریویو لیکچر ہے یا آپ اسے دوہرائی کا لیکچر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیکچر میں بیٹا ہم 4 چیزیں سیکھیں گے۔ نمبر 1 درخواست کا طریقہ، نمبر 2 خط کا طریقہ، نمبر 3 کہانی کا طریقہ اور نمبر 4 اعراب۔ تو آئیے سب سے پہلے درخواست تحریر کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب بھی آپ درخواست تحریر کریں تو درخواست تحریر کرنے سے پہلے آپ کو چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات بیٹا، جب بھی آپ درخواست تحریر کریں گے تو اس کا پہلا جملہ مارجن لائن سے کم از کم 1 انچ چھوڑ کر پھر آپ شروع کریں گے۔ جیسے کہ بیٹا یہاں درخواست میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا، یہ آپ کی مارجن لائن ہے اور اس مارجن لائن سے آپ نے ہٹ کر تحریر کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیٹا، یہ مارجن لائن ہے آپ کی اور یہ مارجن لائن سے تقریباً 1 انچ کے فاصلے پر پہلا جملہ تحریر کیا گیا ہے۔ تو جب بھی آپ درخواست تحریر کریں گے تو پہلا جملہ مارجن لائن سے ہٹ کے شروع کریں گے آپ۔ اس کے بعد بیٹا جب بھی آپ درخواست تحریر کریں تو ایک بات کا اور آپ نے خیال رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جس کے نام درخواست تحریر کی جاتی ہے اس کا عہدہ تحریر کرنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کا عہدہ تحریر کریں گے، نہ کہ اس کا نام۔ تو نام کبھی بھی تحریر نہیں کریں گے، ہمیشہ عہدہ تحریر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا آپ نے پوائنٹ بیٹا ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ درخواست تحریر کریں گے تو آپ ہمیشہ یہی لکھیں گے، گورنمنٹ پرائمری اسکول۔ ہمیشہ بیٹا آپ نے گورنمنٹ پرائمری اسکول لکھنا ہے، اپنے اسکول کا نام تحریر نہیں کریں گے۔ جب آپ کسی آپ بورڈ کے پیپر دیں گے اس میں، ہاں اسکول میں اگر آپ درخواست تحریر کر کے دے رہے ہیں تو اپنے اسکول میں جب بھی درخواست تحریر کریں گے چھٹی کے لیے تو پھر آپ اپنے اسکول کا نام لکھیں گے۔ لیکن جب آپ امتحان میں بیٹا درخواست لکھیں گے یا بورڈ کے امتحانات میں آپ پیپرز دیں گے تو پھر آپ ہمیشہ گورنمنٹ پرائمری اسکول ہی لکھیں گے۔ اس کے بعد بیٹا علاقہ لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس کے بعد بیٹا آپ ڈالیں گے کوما، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انگلش میں بیٹا ہم اسے کوما کہتے ہیں اور اردو میں اسے کہتے ہیں سکتہ۔ تو ہمیشہ اس کے بعد سکتہ آئے گا اور سکتہ کے بعد آپ اپنے شہر کا نام تحریر کریں گے۔ پھر سن لیجیے بیٹا، پہلے آپ گورنمنٹ پرائمری اسکول لکھیں گے، اس کے بعد آپ سکتہ ڈالیں گے اور سکتہ ڈالنے کے بعد پھر آپ اپنے شہر کا نام تحریر کریں گے۔ اس کے بعد بیٹا ویری نیکسٹ لائن میں آپ جناب عالی لکھیں گے۔ عالی میں کچھ غلطیاں بچے کرتے ہیں۔ ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ جب بھی وہ عالی لکھتے ہیں تو لام کے اوپر کھڑا زبر ڈال دیتے ہیں۔ تو بیٹا یہ کھڑا زبر ڈالنا یہ غلط ہے۔ کبھی بھی آپ نے کھڑا زبر عالی کے اوپر عالی کے لام کے اوپر کبھی بھی کھڑا زبر نہیں ڈالنا آپ نے۔ اور دوسری بات یہ بیٹا کہ جب بھی جناب عالی آپ تحریر کریں گے تو اس کے بعد ندائیہ کی علامت ضرور ڈالیں گے۔ یہ والی بیٹا علامت ضرور ڈالیں گے، اردو میں سے کہتے ہیں ندائیہ، یعنی جب بھی کسی کو مخاطب کرنا ہو تو یہ علامت ڈالی جاتی ہے۔ ایک بات اور بیٹا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، آپ جناب عالی جو ہے وہ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی باخدمت جناب کے بالکل سیدھ میں بھی آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ویری نیکسٹ لائن میں آپ مؤدبانہ گزارش ہے اور اپنا درخواست تحریر کرنے کا مدعا یا مقصد مختصراً تحریر کریں گے۔ اس کے بعد بیٹا اینڈ پہ ہم لکھتے ہیں العارض لکھ دیں یا درخواست گزار لکھ دیں، دونوں تحریر کر سکتے ہیں۔ اگر بیٹا آپ جناب عالی یہاں شروع میں لکھتے ہیں تو اس صورت میں العارض جو ہے وہ اس سائڈ پہ لکھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ جناب عالی درمیان میں تحریر کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ درمیان میں تحریر کی، تو اس صورت میں العارض بھی درمیان میں ہی لکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد بیٹا آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ العارض جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں تو بالکل اس کے سامنے یہاں پہ آپ ڈیٹ لکھیں گے، تاریخ لکھیں گے۔ اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے، تو اپنے بڑے دھیان سے ڈیٹ لکھنا، کبھی تاریخ لکھنا بھولنا نہیں ہے۔ تو یہاں ڈیٹ کی آپ ہیڈنگ نہیں دیں گے بلکہ آپ اردو میں یہاں پہ ڈیٹ لکھ دیں گے۔ جیسے کہ آج جو ہے وہ 24 تاریخ ہے، تو کوشش تو آپ یہی کریں کہ آپ اردو میں ہی لکھیں، 2 اس طرح سے 4 ڈالیں آپ،
24, اگر جنوری ہے تو آپ لکھیں گے جنوری، اور اس کے بعد سن کا سائن ڈالیں گے ایسے بیٹا، اور اس کے بعد لکھیں گے 2020، یہ 2 بیٹا ایسے آئے گا، اور اردو میں 0 کی جگہ پہ آتا ہے ڈاٹ ڈالیں گے، پھر 2 ڈالیں گے، اور پھر 2 ڈالیں گے، اس کے بعد عیسوی کا سائن آئے گا۔ تو اس طرح سے بیٹا آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے۔ ہاں 24 کے بعد ختمہ ضرور ڈالیے گا بیٹا، یہ لائن آپ نے ضرور ڈالنی ہے۔ تو یہ ہے اردو میں ڈیٹ لکھنے کا طریقہ، تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے ازبر کرنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ العارض کے بالکل صاف اسی لائن میں اس کے سامنے بالکل آپ ڈیٹ تحریر کریں گے۔ اور اس کے بعد نیچے بیٹا آپ لکھیں گے آپ کا تابع فرمان شاگرد، یہاں پہ تابع فرمان ہی لکھیں گے، بعض بچے اس کو تابع دار لکھ دیتے ہیں، تابع دار، تو بیٹا تابع دار لکھنا غلط ہے، درست تابع فرمان ہی ہے، تو آپ نے لفظ تابع فرمان ہی لکھنا ہے، اور اس کے نیچے جو ہے بیٹا آپ اپنا نام اور کلاس اور رول نمبر وغیرہ تحریر کریں گے۔ یہ سب باتیں بیٹا آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ انہی چیزوں کے نمبر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو خیال میں دھیان میں رکھیں گے تو آپ کو اچھے نمبر ملیں گے، بلکہ پورے نمبر ملیں گے۔ درخواست آپ کو ہمیشہ پورے نمبر دلواتی ہے اگر کوئی غلطی نہ ہو، تو ان باتوں کو بیٹا آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین رکھنا ہے۔ آئیے بیٹا آپ خط لکھنے کے اصول سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بیٹا آپ نے جب بھی خط تحریر کریں گے تو خط کے دائیں، کاغذ کے دائیں کونے میں سب سے اوپر آپ اپنا ایڈریس لکھیں گے، یعنی کہ خط لکھنے والا جو ہے وہ اپنا پتہ لکھے گا، اور اس کے نیچے بیٹا آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے، وہ تاریخ ڈالنی ہے جس دن خط لکھا جا رہا ہے، جیسے کہ بیٹا یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد بیٹا 1 یا 2 سطریں چھوڑ کر جسے خط لکھا جا رہا ہے اسے مناسب الفاظ یا القابات بھی کہہ سکتے ہیں سے مخاطب کریں گے، جیسے کہ بیٹا نیچے مثالیں دی گئی ہیں کہ پیارے ابا جان، یا آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں محترم ابا جان۔ اگر والدہ کو خط لکھ رہے ہیں تو پھر آپ لکھیں گے پیاری امی جان، اور اگر آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں محترمہ امی جان، اور میری پیاری سہیلی۔ لیکن جب آپ سہیلی یا دوست کا نام لکھیں، خط لکھیں گے تو پھر آپ اس کا نام تحریر کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کسی اپنے سے بڑے کو خط لکھیں گے، یا آپ کی بڑی آپی ہے، آپ کی بڑی باجی ہیں، والدہ ہیں، والد ہیں، یا آپ کے چچا ہیں، تو پھر آپ یا آپ کی خالہ ہیں، تو پھر ان کا نام کبھی بھی نہیں لکھا جاتا، بلکہ ان کا رشتہ انتہائی اچھے القابات کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے بیٹا، جب بھی ہم جس کے نام خط لکھ رہے ہیں، اوپر جیسے پیارے ابا جان لکھا، تو اس کے بعد بھی ندائیہ، یا آپ اسے الٹائی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ضرور تحریر کریں گے۔ پہلے ہی بتا چکا ہوں بیٹا، جب بھی ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ علامت وہاں پہ ڈالی جاتی ہے، اسے ندائیہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیونکہ اپنے والد صاحب کو یا والدہ کو یا کسی بھی رشتہ دار کو یا اپنے دوست کو مخاطب کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ علامت لازمی ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا آپ، اس کے بعد ہم نئی سطر سے جو ہے وہ ہم لکھیں گے السلام علیکم۔ یہ بیٹا السلام علیکم یا آداب۔ السلام علیکم لکھنے میں بچے چند غلطیاں کرتے ہیں بیٹا، وہ آپ لازمی طور پہ ذہن میں رکھیں، یہ میں یہاں آپ کو لکھ کے دکھا بھی رہا ہوں۔ ایک غلطی تو بچے یہ کرتے ہیں کہ الف، یہاں پہ لام ہے، یہ لام کا ڈنڈا جو ہوگا یہ بڑا ہوگا بیٹا، یہ پہلا ڈنڈا سلام کا جو ہے یہ لام ہے، یہ ڈنڈا ہمیشہ بڑا ہوگا، بچے چھوٹا سا ڈال دیتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا السلام علیکم کے بعد واو کبھی نہیں آتی، یہ واو نہیں آپ ڈالیں گے، بلکہ صرف علیکم لکھا جاتا ہے، عین لام یہ اور کاف اور میم، صرف بیٹا یہ لکھا جاتا ہے، اور میم کے اوپر پیش آتی ہے السلام علیکم۔ تو یہ بچے کچھ غلطی کرتے ہیں، یہ بیٹا آپ نے خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے بیٹا، پھر نئی سطر سے خط کا مضمون شروع کریں، کیونکہ جو آپ خط تحریر کرنا چاہتے ہیں، جو مقصد ہے وہ آپ نے نئی سرے سے شروع کرنا ہے بیٹا۔ مضمون کے خاتمے پر الوداعی کلمات تحریر کریں۔ ایک بات بیٹا ذہن میں رکھیے کہ جب بھی آپ خط تحریر کیجئے تو اس کے کم از کم 2 یا 3 پیراگراف لازمی بنائیے۔
پہلا پیراگراف جو ہوگا اس میں آپ اپنا حال چال بتائیں گے، اپنی خیریت بتائیں گے اور آپ ان کی خیریت نیک مطلوب چاہیں گے۔ دوسرے پیراگراف کی پہلی ہی لائن سے آپ اپنا خط لکھنے کا مقصد تحریر کریں گے، اور تیسرے پیراگراف میں آپ مضمون کے خاتمے پر الوداعی کلمات تحریر کریں گے، جیسے اب میں اجازت چاہتا ہوں، فلاں کو سلام، فلاں کو آداب، بچوں کو پیار، اس طرح سے آپ اختتامی جملے لکھیں گے، اور آخر میں بیٹا آپ اپنا نام تحریر کریں گے۔ آئیے بیٹا آپ ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ بیٹا یہاں پہ آپ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے ایک خط ہے، یہاں پہ دیکھیے سب سے اوپر جو ہے خط تحریر کرنے والے نے اپنا ایڈریس تحریر کیا۔ یہاں دیکھیے بیٹا اس نے اپنا ایڈریس تحریر کیا ہوا ہے۔ آپ جب آپ اپنے مطلب کسی ریلیٹیو کو خط لکھیں گے تو پھر تو آپ یہاں پہ اپنا ایڈریس ہی تحریر کریں گے، لیکن بیٹا اگر آپ امتحان گاہ میں ہیں اور آپ امتحان دے رہے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ لکھیں گے کمرہ امتحان لکھیں گے یا امتحانی مرکز لکھیں گے۔ مناسب تو یہ کہ آپ امتحانی مرکز لکھیں، یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور اس کے بعد بیٹا آپ تاریخ لکھیں، ڈیٹ لکھیں گے۔ تاریخ انگلش میں بھی لکھی جاتی ہے اور تاریخ اردو میں بھی لکھی جا سکتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیے یہ میں نے ریڈ پین سے تاریخ تحریر کر دی ہے، تو اس طرح سے آپ تاریخ تحریر کریں گے۔ اور اس کے بعد ویری نیکسٹ لائن سے جو ہے آپ خط لکھیں گے، دیکھیے پیارے ابا جان، اور اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ ندائیہ بھی ڈلا ہوا ہے، اور اس کے بعد نیچے لکھیں گے السلام علیکم۔ السلام علیکم، یہاں پہ دیکھیے کہ میم کے بعد واو نہیں ہے، اور الف کے بعد جو لام ہے بیٹا اس لمبا کھینچا گیا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے بیٹا، السلام علیکم ہم یہاں پہ بھی تحریر کر سکتے ہیں، لیکن جب السلام علیکم یہاں پہ تحریر کیا جائے گا تو پھر آپ نے اس کے بعد ندائیہ نہیں بلکہ ختمہ ڈالنا ہے بیٹا۔ لیکن اگر آپ نیچے لکھیں گے تو نیچے لکھنے کا تو ظاہر بات ہے مقصد یہی ہے کہ مخاطب کر رہے ہیں، تو جہاں بھی کہیں مقصد مخاطب کرنا ہو چاہے وہ کسی بھی لفظ سے ہو تو اس کے بعد ندائیہ لازمی آئے گا۔ اب بیٹا اختتام پہ آ جائیے۔ اختتام پہ دیکھیے بیٹا ایک الگ لائن سے اختتامی کلمات تحریر کیے گئے ہیں، اور اینڈ پر بیٹا یہ دیکھیے والسلام لکھا گیا ہے، یہ آپ نے ہر خط کے اینڈ پہ لکھنا ہے والسلام، اور نیچے بیٹا آپ نے اپنا نام تحریر کرنا ہے۔ تو یہ ہے بیٹا خط تحریر کرنے کا طریقہ۔ خط کو آپ کوشش کریں اس طریقے کو ازبر کریں، اسی کے مطابق خط لکھیں تو آپ کا امتحان میں 1 نمبر بھی نہیں کٹے گا۔ آئیے بیٹا آپ کہانی تحریر کرنے کے اصول سمجھتے ہیں۔ پہلا دیکھیے بیٹا، کہانی کا آغاز دلچسپ ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا اسے شوق سے پڑھے۔ دیکھیے بیٹا جیسے آپ بچپن سے کہانی پڑھتے آئے ہیں، ایک پیاسا کوا، اگر آپ اس کو دلچسپ انداز سے اس طرح سے شروع کریں کہ گرمی کا موسم تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، ہر طرف گرمی کی شدت تھی، بارش بھی کافی دنوں سے نہیں ہوئی تھی۔ اب دیکھیے یہ ایک دلچسپ انداز ہے بیٹا، ایک نیا انداز ہے، تو اگر آپ کہانی کی ابتدا یا شروعات اس انداز سے کریں گے تو ہر پڑھنے والے کے دل میں آئے گا میں آگے پڑھوں، آگے دیکھتا ہوں کہانی میں کیا ہوتا ہے، آگے دیکھتا ہوں، سسپینس پیدا ہوگا، اس کو مزہ بھی آئے گا، لطف بھی آئے گا۔ تو کہانی کو ہمیشہ ایک دلچسپ انداز سے تحریر کرنا چاہیے، شروعات کرنی چاہیے۔ نمبر 2 دیکھیے بیٹا، کہانی کیونکہ گزرے ہوئے زمانے کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس پہ جتنے بھی جملے ہوں گے وہ ماضی کے ہوں گے، گزرے ہوئے زمانے کے ہوں گے۔ جیسے ایک کوا پیاسا تھا، وہ پانی کی تلاش میں اڑ رہا تھا، وہ اسے بہت دیر سے پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملا تھا۔ اب اپنے جملوں میں دیکھیے تو سارے ماضی کے ہی جملے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کے۔ تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کہانی تحریر کریں گے تو اس کے سارے جملے ماضی کے ہوں گے، گزرے ہوئے زمانے کے ہوں گے۔ اس کا اگلا پوائنٹ دیکھیے بیٹا، منظر کشی، یہ بڑی اہم چیز ہے بیٹا، منظر کشی۔ تو جب بھی آپ کہانی تحریر کریں تو منظر کشی کریں، ان کی کہانی جب ظاہری بات ہے جو حالات لکھے جا رہے ہیں اس کا کوئی منظر ہوگا، جیسے ابھی میں نے ایک پیاسے کوے کا ایک منظر کھینچا کہ گرمیوں کا موسم تھا اور سورج سر پر تھا اور دوپہر کا وقت تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، تو درختوں کے پتے بھی مرجھا گئے تھے، کافی دنوں سے بارش بھی نہیں ہوئی تھی، ایک کوا پیاس سے نڈھال ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھا ہوا تھا، اسے بہت دیر سے
پیاس لگی تھی لیکن اسے پینے کے لیے پانی کہیں نظر نہ آیا تھا. تو یہ دیکھیے بیٹا کہ منظر کشی ہے. تو جب بھی آپ کہانی تحریر کریں گے تو اس میں منظر کشی عمدہ کریں گے. منظر کشی جس قدر عمدہ ہوگی کہانی بھی اتنی ہی عمدہ اور اچھی ہوگی. اور ایک بات تو بڑی اہم بیٹا وہ یہ کہ جب بھی آپ کہانی تحریر کریں تو اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے پیراگراف بنائیں. ایک ہی پیراگراف میں کہانی تحریر نہ کریں. 2 3 4 5 6 پیراگراف جتنے بھی آپ بنا سکتے ہیں بیٹا 3 3 4 4 لائنوں کے 5 5 لائنوں کے آپ اس کے پیراگراف ضرور بنائیں. اس سے جو ہوتی ہے کہانی خوبصورت ہو جاتی ہے بیٹا. کہانی لکھتے وقت آسان اور چھوٹے جملے استعمال کریں. تو چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں آپ, لمبے اور طویل جملے مت بنائیے. اس سے کہانی کا تاثر جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور آخر میں بیٹا اگر کہانی کا کوئی نتیجہ نکلتا ہو تو اس کا نتیجہ ضرور تحریر کیجیے. اب آ جائیے بیٹا اعراب کی طرف. اعراب کہتے ہیں بیٹا زبر زیر اور پیش کو. زبر زیر اور پیش کی آوازیں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں. آج ہم سیکھیں گے بیٹا تشدید, یعنی کہ جس حرف کے اوپر شد آ جائے. شد کہتے ہیں بیٹا اس کو, یہ جو ہوتے ہیں ڈالتے ہیں اس کو 3 ٹانگیں جو ہوتی ہیں جس کو شد کہتے ہیں. اس کا یہ جس حرف کے اوپر آ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرف 2 مرتبہ ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیے بڑا ہی ابا ابا اور بے کے اوپر جو ہے شد ہے. یہاں پہ دیکھیے انہوں نے دکھایا بھی ہے کہ اس میں اصل میں با جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے. اسی طرح سے دیکھیے بیٹا آگے امی میں دیکھیے تو امی میم کے اوپر شد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میم جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے. اسی طرح سے بیٹا آپ نیچے مثالوں میں آ جائیے. لفظ ہے بیٹا مٹی, ٹے کے اوپر شد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹے کا جو لفظ ہے حرف ہے یہ 2 مرتبہ ہے. اب بیٹا ان کو اعراب کو یاد اسی طرح سے ہوگا کہ آپ ان کو بار بار دہرائیں, بار بار دیکھ کے پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. تو پڑھتے رہنے سے یہ الفاظ خود بخود درست تلفظ کے ساتھ آپ کی زبان پہ جاری ہو جائیں گے. آپ کے الفاظ کے تلفظ جس قدر اچھے ہیں, ادائیگی جس قدر اچھی ہے, اسی طریقے سے آپ کی گفتگو بھی پرکشش ہو جائے گی بیٹا. اور ہر کوئی جو ہے آپ کی گفتگو سننا چاہے گا, آپ کی باتوں کو سننا چاہے گا. آپ کے الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ پر تاثیر ہو جائے گی, دوسروں کے دل پر تاثر قائم کرے گی. اس وجہ سے اپنے الفاظ کی ادائیگی کو درست کیجیے اور درست الفاظ کے تلفظ کو بار بار دہراتے رہیں. انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے یہ الفاظ خود بخود آپ کی زبان پر درست جاری ہو جائیں گے. جی بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام باتیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے. السلام علیکم.